تو چار قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایک وہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، ایک وہ جو غصے پہ قابو نہیں کرتے، اور ایک وہ جو حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے، اور چوتھا وہ شخص ہے جو نیک مجلسوں میں آنا جانا نہیں کرتا، جس کو شیطان نیک مجلسوں میں آنے جانے سے روک دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے آ کے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، اللہ کی بات سننا ہوتا ہے، ایسی مجلسوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے بڑھتے 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 آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا سے نکل کر اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ چاہتے کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اپنی گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ جو نیک مجلسوں میں آنا جانا ہوتا ہے، اس سے دل صاف ہوتے ہیں اور انسان کو عبادت کا جذبہ اور عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ تو چار قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک وہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، ایک وہ جو حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے، ایک وہ جو اپنے غصے پہ قابو نہیں کرتے، اور ایک وہ جو نیک مجلسوں میں آنا جانا نہیں کرتے۔ کئی مرتبہ والدین آ کے شکایت کرتے ہیں جی بچہ بگڑ گیا ہے، بچے سے پھر بہت ہماری لڑائی ہوتی ہے۔ تو لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں، بچے کو نیک مجلس میں لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تم نصیحت کرو، نصیحت مومن کو فائدہ دے گی۔ تو کئی مرتبہ ایسی نصیحت ہوتی ہے، کچھ نصیحت کرنے والے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کو پوری طرح سے بدل دیتے ہیں۔ ایک مجلس میں ہی پورا دل بدل جاتا ہے، ایک جملہ کئی مرتبہ سن کے پورا دل بدل جاتا ہے۔ تو چار قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عبادت سے محروم کر دیتے ہیں۔ نیک مجلس میں جو نہیں آتا اس کو بھی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم عذر کرتے ہیں کہ جی ہم عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بڑے مصروف ہیں، کام بہت زیادہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ مصروفیت نہیں ہے جو ہمیں عبادت سے روکتی ہے، یہ توفیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود روک دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ توفیق دینے پہ آئے تو مصروف ترین انسان بھی سب سے زیادہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ برے صغیر کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے۔ دہلی میں قطب مینار ہے، وہ بھی ان کے نام پہ بنایا گیا ہے۔ وقت کا بادشاہ بھی حضرت کا شاگرد تھا، بڑے متعلقین حضرت کے تھے، ہزاروں لاکھوں میں تھے۔ حضرت کا انتقال ہوا، لاکھوں لوگ آپ کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آ گئے۔ ابھی امام صاحب جنازہ شروع کرنے والے تھے کہ ایک بندے نے شور مچا دیا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، حضرت کی وصیت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت کی وصیت پڑھی گئی تو حضرت نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں یہ چار صفات ہوں گی۔ کون سی چار صفات ہوں گی؟ انہوں نے کہا پہلی صفت اس میں یہ ہوگی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہیں ہو۔ دوسری صفت کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ تیسری صفت کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے کبھی بھی نامحرم کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی صفت کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی بھی عصر کی جو چار سنتیں غیر موقدہ ہیں وہ کبھی قضا نہیں کی ہوں گی۔
اب وصیت پڑھنے والے نے کہا کہ جس عبادت گزار میں یہ چار صفات ہیں وہ آ کے حضرت کا جنازہ پڑھا دے. لاکھوں لوگ تھے, لاکھوں کے مجمع میں کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے کہے کہ جی میں یہ عبادت گزار ہوں. بہت دیر گزر گئی, بہت دیر بعد ایک بندہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں وہ گناہگار ہوں جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں. لوگوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا, سارے حیران ہو گئے. وقت کا بادشاہ سلطان التمش, اس نے کہا کہ میرے اندر یہ چاروں چیزیں موجود ہیں. اللہ اکبر. تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں عبادت کے لیے. اللہ اکبر. مصروف ترین انسان کو بھی اللہ توفیق دے تو عبادت سب سے زیادہ کرتا ہے. تو عبادت جو ہم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم مصروف ہیں, عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے. کئی مرتبہ لوگ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب ہم سے تو نہیں ہوتی, اتنے عرصے سے جو نہیں کر رہے, اور یہ گناہ میں کرتا ہوں تو یہ گناہ کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ نے محروم کرنا ہی ہے. تو کئی مرتبہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ جی عبادت میرے لیے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ رکھ دیا, اللہ تعالیٰ نے آسان سی بات بتا دی. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, تم نیکی کرنا شروع کر دو, ساری تمہاری برائیاں اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. اور نیکیوں میں بھی اگر ایک نیکی کر لیتا ہے توبہ والی نیکی, کہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے, اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے, تو یہ توبہ کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست خوشخبری سنائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. تو مومن کو تو چاہیے خوب توبہ کرے, صبح شام توبہ کرے, صبح توبہ شام توبہ, لب پہ میرے مدام توبہ. www.darsequran.com